وهو الذي انزل من السماء ماء، اللہ وہ ہے جو اتارتے آسمان سے پانی. فاخرجنا به نبات كل شيء، پس ہم اگاتے اس کے ساتھ سبزہ ہر طرح. کیا ترجمہ کیا، سبحان اللہ. وہ دبا سلام کرنے کھڑے ہو. پس ہم اگاتے اس کے ذریعے سبزہ ہر طرح. سبزہ ہر طرح، طرح طرح سے. بلوچستان کے پہاڑ بھی ہرے ہیں، اور سندھ کے جنگل بھی ہرے بھرے ہیں. پنجاب کے جنگل تو منگل کا نقشہ پیش کرتے ہیں، اور صبح سرحد میں یاقوت و یاسمین بہہ رہے ہیں. یاقوت و یاسمین کی نہریں بہہ رہی ہے. اور سوات اور بنیر کا تو ولالا ورشکنا، سوات اور بنیر کا تو کہنا کیا ہے. بارشیں بہت ہوئی ہے. فاخرجنا منہ خضرا، بس ہم اگاتے ہیں اس میں سے ہریالی. نخرج منہ حبا متراکبا، نکالتے ہیں اس سے دانے پہ در پہ. او خوشہ لو بھرا ہوا ہے. مانسیرے رپٹبات کے خوشے، چھلیاں، سٹھے، وگی دا سے خواگی دی تشپئی. کابلے ناستو وگیری تول مساکی ناستو ڈیر خخ وگیر آڑل. نوجوان خوبصورت حسین جمیل. کابلی ہر ایک بڑے کو مامو کہتے ہیں. ماما ماما نور خوئے میں بالکل راڑا. مائے تیرا کواز بیس کم پمینا، تا پر ازا کے انکار نہ لرام. خیر ہم نے کہا ہم بالاکوٹ جا رہے ہیں، واپسی پر آپ کے پاس بیٹھیں گے اور بھٹے کھائیں گے بہت زیادہ. اس نے کہا بہت اچھا، میں اچھے اچھے بھٹے لے آؤں گا. ہم آئے 2-3 دن بعد، اس کا بھائی یا کوئی بیٹھا ہوا تھا. ہم نے اس کا پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے. اس کو بڑا غصہ ہے. میں نہیں جانتا ہوں. کون سا لڑکا؟ یہ اسی اڈے پر بیٹھا ہوا تھا 3 دن پہلے. منصور بھائی نے کہا کہ وہ آدمی وہ پہاڑ کے نیچے کولر پکڑا ہوا آ رہا ہے. ہم کھڑے رہے، وہ آیا، بڑی آؤ بگت کی، اپنے دستور کے مطابق استقبال کیا. بڑا خوش ہوا، چادریں بچھائی، جگہ ٹھیک کیا. ہاروڑ تو وہی ماما کراچی کے دل لوڑ سرے رہے. سلور سو وگیوں پڑیشی پہ ہوا. یہ مامو کراچی میں بڑا عالم ہے، ایک ٹائم پہ 400 بھٹے کھا سکتا ہے. مطلب یہ کہ یہ اچھے سخی آدمی، یہ مطلب تھا. بے ماما کراچی کی لوڑ عالم نے، لوڑ پشتوں میں اونچے ہو گئے، اور 400 بھٹے کھا سکتا ہے. اللہ اکبر. جس ملک میں جاؤ وہاں کی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ. مولانا تقی عثمانی حضرت بنوری کے ساتھ افریقے کے سفر میں تھے. آگے ایک جلسے میں مولانا تقی نے ایک مقالہ پڑھنا تھا. مولانا بنوری نے کہا شیخ الشاب التقی اترک ھذا تمتع من هؤلاء الفلوات والخضروات. چھوڑ مقالے، رکھ سر پہ. دیکھو یہ کیسے باغات ہے، کیسے درخت ہے، کیسے شاندار ہرے بھرے حالات ہیں. تمتع من شمیم آرار نجد فما بعد العشیۃ بناراری. گلستان میں شیخ سعدی نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، دوستوں کو جا رہے تھے عصر کے بعد. کہاں جا رہے ہو؟ کب باغ. کیوں؟ کب پھول توڑ کے لائیں گے، اچھے اچھے پھول، موسم بہار ہے. میں نے کہا بچ کر آئے دد گل طبقے از گلستان مم ببرورکے. کیا فرق پڑے گا، ایک طباخ 2 طباخ بھر کے لے آؤ گے. گل ہمی چند روز شش باشد، سارے پھول زیادہ سے زیادہ 6 دن ہفتہ تازے ہوں گے. وہی گلستان ہمیشہ خوش باشد.
میں نے ایسی کتاب گلستان لکھی ہے جو قیامت تک تر و تازہ رہے گی۔ انور شاہ صاحب نے فرمایا میرا علم پختہ اس لیے ہے کہ دیوبند جانے سے پہلے 5 سال تک تھاکوٹ میں مولانا فضل خالق صاحب سے فارسیات پڑھتا رہا۔ جو علم کے شروع میں فارسیات شوق سے پڑھے اللہ ان کو علم کی پختگی عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّخْلِ اور کجوروں میں سے من طلعها اس کے خوشوں میں سے قنوان شاخیں ہیں دانیاں جھکے ہوئے، کجوروں کی شاخیں سے جھک کے آ جاتی ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ اور باغات ہیں انار کے، انگور کے اعناب، وَالزَّيْتُونَ اور زیتون کے، وَالرُّمَّانَ اور انار۔ یہ 4 پھل کجور، انگور، زیتون، انار اور 3 انجیر 5 یہ تمام میووں کی اصل و بنیاد ہے، ہر ملک میں اور ہر موسم میں مل سکتے ہیں۔ مشتبہن ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ اور نہ ملنے جلنے والے۔ عراق کے انار اور بلوچستان کے سرخ، سیب بھی ان کے گولڈن، اور پنجاب کے انار بالکل سفید، ٹماٹر سے زیادہ بدتر۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، دیکھ لو ان پھلوں کو جب پھل آنے لگے اور پکنے لگے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، انہوں نے بنایا اللہ کے شرکاء جنوں میں سے۔ او پیریانو ماما گانو خپلا غوٹا والے یا منتا خپلا غوٹا را گئے یہ ریگی پیریانو، اور انہوں نے بنایا اللہ کے ساتھ شرکاء جن۔ وَخَلَقَهُمْ حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ اور انہوں نے تراشے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں۔ بغیر علم بغیر علم کے، سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو۔ وَتَعَالَى بزرگ و برتر ہے جن اور انس کی شراکت سے۔ عَمَّا يَصِفُونَ ان باتوں سے جو یہ بولتے ہیں۔ وہ کیا ضرورت ہے جن اور انس کو خدائی میں شریک کرنا؟